اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے شہر عاشور، شعر نمبر 19۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک و وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ بے تال کا معنی ہے بے سر یا بے راگ یا بے آواز۔ ٹک کا معنی ہے ذرا، تھوڑا یا معمولی۔ سرگوشی معنی چگلی، کانافوسی۔ سودا کہتے ہیں کہ جب اس عرس کی محفل میں پیر و مرشد وجد میں آ کر بے قابو ہو جاتے ہیں تو کانافوسی کے انداز میں بے اصولی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح فریب کاری سے کام لیا گیا اور پھر لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وجد کی کیفیت کو طاری کرنا ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 20۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ احوال کا معنی ہے بیان، یہ حال کی جمع ہے۔ جمعیت خاطر کا معنی ہے اطمینان، دل سکون۔ صورت کا معنی شکل، موقع یا ذریعہ۔ سودا کہتے ہیں میں نے آپ کو دلی شہر کا مختصر سا احوال سنایا اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کس طرح ہر ایک شخص کی زندگی مشکلاتوں سے دوچار تھی۔ انسان کو آرام ملے یا تھوڑا سا سکون نصیب ہو، ایسی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ نظر آتا ہے جس سے دل کو سکون ملے۔ شعر نمبر 21۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبیٰ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں۔ آسودگی کا معنی ہے اطمینان، آرام۔ فقط معنی بس، صرف۔ عقبیٰ کا معنی ہے مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت۔ اس دنیا میں ہر ایک شخص کو روزی اور روٹی کمانے کی فکر و پریشانی نے جکڑ رکھا ہے، لہٰذا آرام کہاں میسر ہوگا، بلکہ دنیا میں خوشحالی، آرام اور مسرت تو بس نام کے لیے ہے۔ اس دنیا میں سکون اور اطمینان قلب کہاں میسر ہے۔ ہاں، اب کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی انسان کو میسر ہوگی وہاں انسان کو آرام اور اطمینان حاصل ہوگا، وہاں کسی قسم کی فکر اور پریشانی نہیں ہوگی۔ شعر نمبر 22۔ سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گووندا ہی کا محض گمان ہے۔ تیقن کا معنی ہے یقین کرنا یعنی بھروسہ رکھنا۔ گووندا کا معنی ہے کہنے والا یعنی بات کرنے والا۔ محض کا معنی ہے صرف یا فقط۔ گمان کا معنی ہے شک، شبہ، وہم۔ سودا کہتے ہیں کہ اس بات پر کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں عقبیٰ میں آرام اور سکون ملے گا، بلکہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے میرے خیال میں
یہ صرف اس کا وہم ہے، حالانکہ مرنے کے بعد والی زندگی پر بہت کم لوگوں کو یقین اور ایمان ہے، بلکہ اکثر تو اس کے منکر ہیں۔ اب جو لوگ اس بات پر یقین کیے ہوئے ہیں وہ صرف ظن و تخمین اور مذہبی اعتقاد کی بنیاد پر کرتے ہیں، ورنہ ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی۔ شعر نمبر 23۔ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فیصد، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو فکر معیشت کا معنی ہے روزی روٹی کمانے کی فکر، دغدغہ معنی ہے خوف یا ڈر یا کھٹکا، حشر کا معنی ہے قیامت یا روز حساب، ہر فیصد کا معنی ہے صرف ایک لفظ ہے، یعنی فقط کہنے کی بات ہے، یہاں کا معنی یہاں یا وہاں یا وہاں۔ تو سودا اس آخری شعر میں کہتے ہیں، قصیدہ کے آخری شعر میں، انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تب تک فکر و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک طرف سے اسے روزی کمانے کی فکر لگی رہتی ہے، تو دوسری طرف دل میں روز قیامت کا خوف ہے کہ نہ جانے وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ لہٰذا جو یہ لفظ آسودگی یعنی آرام اور اطمینان کا سوال ہے، یہ صرف لفظ ہی تک محدود ہے، یعنی صرف کہنے کی ایک بات کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے متعلق صرف حسن ظن ہے۔ آرام نہ ہمیں یہاں مل سکتا ہے نہ آخرت میں ملے گا۔ تو آگے سے سوالات کے جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے، سودا نے اس قصیدے میں کن پیشوں کا ذکر کیا ہے، ان کی فہرست بتائیے۔ تو اس قصیدے یعنی شہر آشوب میں سودا نے جن پیشوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں: سپاہ گری یعنی دوسرا ہے سودا گری، درس و تدریس کا پیشہ، شاعری کا پیشہ، ملائی یعنی امامت کا پیشہ، درویشی اور فقیری کا پیشہ۔ باقی وسلام۔